بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تیج پال کے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے اب براہ راست نیلما وغیرہ سے رابطے نہیں کرتے تھے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے تھائی لینڈ میں کسی کو اعلی کار بنا کر لب و لہجہ بدل کر نیلما سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تیج پال کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے مائک مورو نے اپنے ایک اعلی کار کے ذریعے سونیا کو مخاطب کیا، پھر کہا، نیلما دیوی، آپ کی مرضی کے مطابق ایک مسلمان خاندان تھائی لینڈ سے جا چکا ہے، اب ہمیں ہمارا بیزون واپس مل جانا چاہیے۔ سونیا نے کہا، بیزون کی واپسی کا انحصار امریکی کابرین کے فیصلے پر ہے۔ میں نے شرط پیش کی تھی کہ یا تو میں بیزون کو یرغمال بنا کر رکھ لوں گی یا پھر پال پورٹ کو میرے حوالے کر دیا جائے، میں اسے ہلاک کروں گی اور بیزون کو رہا کر دوں گی۔ تم امریکی کابرین سے اس سلسلے میں گفتگو کرو۔ مائک مورو نے فیکس کے ذریعے امریکی فوج کے اعلیٰ افسر سے کہا، آپ نے کہا تھا کہ 12 گھنٹے بعد پال پورٹ کو نیلما دیوی کے حوالے کر دیں گے۔ 12 گھنٹے گزر چکے ہیں، آپ ہماری باتوں کا جواب اپنے ہی دماغ میں دہرائیں، ہم خیال خوانی کے ذریعے سن رہے ہیں۔ اعلیٰ افسر اپنے دماغ میں اپنی سوچ کے ذریعے بولنے لگا، تم سب میرے اندر موجود ہو، میرے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتے ہو کہ میں پال پورٹ کا بدترین مخالف ہو چکا ہوں، کیونکہ وہ اپنے خفیہ اڈے کے بارے میں مجھ سے بھی رازداری سے کام لے رہا تھا، یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہاں روپوش ہے۔ مائک مورو، جوزف وسکی اور بڑی رابرٹ اس کے چور خیالات پڑھنے لگے۔ یہ پتا چلا کہ واقعی امریکی کابرین اور امریکی خفیہ ایجنسی کے انچارج وغیرہ پال پورٹ کا خفیہ ٹھکانہ معلوم کرنے کی پوری کوششوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ پہلے پال پورٹ کی پشت پناہی کرتا ہوا لاؤس اور کمبوڈیا جیسے ممالک کو اپنے زیر اثر لانا چاہتا تھا، اب اس نے اپنی پالیسی بدل دی تھی۔ وہ تھائی حکومت سے سمجھوتا کر چکا تھا اور اس حکومت کو مالی امداد، جنگی ہتھیاریں اور جدید ہتھیار پہنچانے والا تھا، تاکہ تھائی حکومت کے فوجی پال پورٹ کے فوجی گوریلوں کو پہلے تھائی لینڈ سے نکالیں، پھر لاؤس اور کمبوڈیا سے بھی ان کا خاتمہ کر دیں۔ تھائی حکمران خوش تھے کہ اب امریکہ پال پورٹ کے خلاف ہے اور انہیں بھرپور امداد دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مائک مورو کی طرف سے ایک فیکس موصول ہوا۔ اعلیٰ افسر نے اسے پڑھا، اس میں لکھا تھا، ہم آپ کے خیالات پڑھ چکے ہیں، واقعی آپ پال پورٹ کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، اس کے خفیہ اڈے تک پہنچنے اور اسے گرفتار کرنے والے ہیں، لیکن ان سب کاموں میں بہت دیر ہو سکتی ہے۔ اس وقت تک ہمارا ساتھی بیزون نیلما کا قیدی بنا رہے گا۔ کیا ایسا کوئی راستہ نہیں نکالا جا سکتا کہ نیلما آپ اور ہم پر اعتماد کر کے بیزون کو رہا کر دے؟ اعلیٰ افسر کے خیالات نے کہا، نیلما مجھ سے رابطہ کرے گی تو میں اسے یہ رعایت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے پال پورٹ کچھ زیادہ دنوں تک روپوش نہیں رہ سکے گا۔ تم لوگوں نے میرے مکمل خیالات نہیں پڑھے ہیں، یہ معلوم نہیں کیا ہے کہ میں نے لاؤس اور کمبوڈیا کے تمام کمیونسٹ گوریلوں کے لیے راشن، ہتھیار اور دواؤں کی سپلائی روک دی ہے۔ اب وہ بھوکے رہیں گے، دواؤں کے بغیر بیماریاں بڑھتی جائیں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی نہیں ہو سکے گی، ہتھیار کم پڑنے کے باعث وہ زیادہ دنوں تک جنگ جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ کئی ماہ پہلے جب پال پورٹ کمبوڈیا کی مغربی سرحد پار کر کے تھائی لینڈ آیا تھا، تب ہی اس کی موت کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس طرح یہ سب ہی کے خیال میں تھا کہ اگر پال پورٹ مرا نہیں اور زندہ ہے تو پھر وہ تھائی لینڈ کے ہی کسی علاقے میں ہوگا۔ تھائی لینڈ کے ریٹائرڈ فوجی افسران پال پورٹ کے وفادار تھے، ان میں سے جتنے اور اس کے خاص ماتحت تھے وہ تمام افسران تھائی لینڈ کے گھنے جنگلات میں رہا کرتے تھے۔ سونیا کے علاوہ تیج پال کے خیال خوانی کرنے والوں نے بھی ان ریٹائرڈ افسران کے چور خیالات پڑے تھے۔ پال پورٹ کے خاص افسران بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بھی جنگلات میں کہیں روپوش ہے یا کسی دوسرے علاقے میں جا کر روپوش ہو گیا ہے۔ پال پورٹ کو اب اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ایک تو امریکہ جیسی سپر پاور نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس کے گوریلا فوجیوں کی امداد بند کر دی تھی، اس پر متضاد یہ کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اسے تلاش کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے آپ کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہا تھا، لیکن ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ وہ بہت پہلے ہی تھائی لینڈ کے گھنے جنگلات سے نکل کر رات کے اندھیروں میں سفر کرتا ہوا پھر سے کمبوڈیا کے ایک گھنے جنگل میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 خاص باڈی گارڈ اور 25 گوریلا جوان تھے جو اس کے اشارے پر اپنی جان دے سکتے تھے۔ اس جنگل میں ایسے اونچے گھنے درخت تھے کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی تھی۔ خطرناک جنگلی جانوروں کے علاوہ کئی طرح کے زہریلے سانپ پائے جاتے تھے۔ کئی ماہ پہلے جب پال پورٹ کمبوڈیا کے ان جنگلات میں تھا تو اس کے خاص گوریلا فائٹروں نے کئی جگہ بارودی سرنگیں بچھائی تھیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو وہ تمام اطراف سے محفوظ تھا۔ اگر دشمن جنگل کے راستے چھپ کر آنا چاہتا تو زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کا خوف رہتا، پھر جنگلی جانور بھی ان پر حملہ کر سکتے تھے۔ اگر ان سے بچ نکلتے تو یہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں کہاں بارودی سرنگیں بچھی تھیں۔ جہاں بھی ان کے پاؤں پڑتے بارودی دھماکوں سے ان کے چیچڑے اڑ جاتے یا پھر وہ اپاہج بن کر رہ جاتے۔ پال پورٹ کے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا،
اس کے گوریلا فوجیوں نے بے شمار جنگلی جانوروں کا شکار کیا تھا، جس سے خوفزدہ ہو کر باقی جانور دور بھاگ گئے تھے۔ جو بھٹک کر واپس آتے تھے ان کا شکار کر کے پالپوٹ اور اس کے گوریلا فوجی گوشت کھا لیا کرتے تھے۔ راشن کا سٹاک تھا، اس کے علاوہ بھی دوسرے گوریلا فوجیوں نے وردیاں اتار دی تھیں، عام لوگوں میں شامل ہو کر شہری زندگی گزار رہے تھے، 3 وقت کے کھانے کے لیے واردات کرتے تھے اور کافی راشن خفیہ راستوں سے گھنے جنگل کی طرف لے جاتے تھے۔ وہاں سے پالپوٹ کے خاص گوریلا فوجی وہ راشن لے کر پالپوٹ تک پہنچا دیتے تھے۔ زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کو دور رکھنے کے لیے کئی طرح کی سپرے کرنے والی دوائیں تھیں۔ ابھی امریکی سراغ رساں اور ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے موجودہ خفیہ اڈے سے واقف نہیں تھے۔ جب اڈے کا سراغ ملتا تو ان کے لیے وہاں پہنچنا بہت بڑا مسئلہ بن جاتا۔ اسے گرفتار کرنے کے لیے زمینی راستوں سے جانے والے جنگلی جانوروں، زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کو شکار ہو سکتے تھے۔ ان سے بچ کر نکلتے تو یہ جاننا مشکل ہوتا کہ کہاں کہاں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں۔ پھر جنگل کے مختلف حصوں میں چھپے ہوئے گوریلا فوجیوں کی فائرنگ سے ہلاکت کا اندیشہ رہتا۔ پالپوٹ نے اپنے دونوں باڈی گارڈز اور 25 گوریلا فائٹروں کو گونگا بن کر رہنے کی سختی سے تاکید کی تھی۔ وہ سب گونگوں کی طرح باتیں کرنے، باتیں سمجھنے کی مشقیں کرتے رہتے تھے اور اب انہیں زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ جب اس کے موجودہ خفیہ اڈے کا سراغ مل جاتا تو اسے نیست و نابود کر دینے کا صرف ایک ہی فضائی راستہ تھا۔ ہوائی جہاز کے ذریعے جنگل کے اس حصے میں بمباری کر کے اس کے خفیہ اڈے کو تباہ کیا جا سکتا تھا، یا ہوائی جہاز کے ذریعے نیچی پرواز کرتے ہوئے جنگل کے ان تمام حصوں میں آگ لگائی جا سکتی تھی۔ سانپ کو بل سے نکالنے کے لیے بل کے سرے پر آگ لگائی جاتی ہے۔ سانپ کو مجبوراً اپنی سلامتی کے لیے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے۔ پالپوٹ بھی زندہ جل کر مرنا چاہتا تو مر جاتا، ورنہ بھاگتا ہوا اس اپنے خفیہ اڈے سے اور اس جنگل سے باہر چلا آتا۔ پالپوٹ کئی برسوں سے گوریلا جنگ لڑتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے خفیہ اڈے کا سراغ ملے گا تو دشمن ایسی ہی تدابیر سے اسے ہتھیار ڈالنے اور خفیہ اڈے سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ اس کے پاس طبی عمر تک زندہ رہنے کے 2 ہی راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ خفیہ طور پر 2-4 شہروں میں جائے، وہاں ایسے ذرائع اختیار کرے کہ امریکہ کی مخالف تنظیموں سے رابطہ ہو۔ وہ تنظیمیں اسے امریکہ کے خلاف بھرپور امداد دیتی رہیں اور اسے تحفظ بھی دیتی رہیں۔ اگر مخالف تنظیموں سے رابطہ نہ ہو تو کسی طرح امریکہ کے مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے رابطہ ہو جاتا۔ کسی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کا تعاون حاصل ہوتے ہی وہ پہلے سے زیادہ طاقتور بن سکتا تھا۔ اس کے سامنے دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ اپنا چہرہ، اپنا حلیہ بدل کر عام شہری کی طرح زندگی گزارے۔ اس کے خاص باڈی گارڈز اور 25 گوریلا فوجی بھی اسی طرح چہرہ اور حلیہ بدل کر اس کے آس پاس ایک ہی شہر میں رہائش اختیار کریں اور کھوئی ہوئی طاقت حاصل کرنے کے مواقع تلاش کرتے رہیں۔ اس نے اپنے 25 گوریلا فائٹروں کو بلا کر ان سے کہا، اب ہم ایک ایک 2 کر کے یہاں سے قریبی شہر میں منتقل ہوں گے اور نئی پلاننگ کے مطابق کھوئی ہوئی طاقت حاصل کریں گے۔ نئی پلاننگ کے تحت یہ طے پایا کہ پہلے پالپوٹ کا ایک باڈی گارڈ 4 گوریلا فائٹروں کے ساتھ قریبی شہر میں جائے گا، وہاں عام شہری کی حیثیت سے رہائش کا انتظام کرے گا، کسی پلاسٹک سرجری کرنے والے کو اغوا کر کے قیدی بنائے گا۔ اس کے بعد پالپوٹ وہاں رازداری سے پہنچے گا اور اپنے چہرے پر پلاسٹک سرجری کرائے گا۔ پھر گوریلا فائٹرز اور اس کے باڈی گارڈز بھی اپنے چہرے پر تھوڑی بہت تبدیلیاں کرائیں گے۔ اس طرح کوئی انہیں پہچان نہیں سکے گا۔ امریکہ اور مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے مقابلے میں بھرپور طاقت حاصل کرتے کرتے خواہ کتنا ہی عرصہ گزر جائے، یہ اطمینان رہے گا کہ دشمن انہیں پہچان نہیں سکیں گے اور وہ سلامتی سے زندہ رہیں گے۔ اس نے صحیح پلاننگ کی تھی۔ جب وہ 2-2 4-4 کر کے اپنے گوریلا فائٹروں اور باڈی گارڈز کے ساتھ وہاں سے منتقل ہو گیا تو ایسے ہی وقت امریکی سراغ رساں تھائی فوج کے کمانڈوز کے ساتھ اس جنگل کی طرف آئے۔ انہیں ایسے آثار نظر آئے کہ وہاں سے پہلے بھی انسانوں کا گزر ہوتا رہا ہے۔ جنگل میں آگے بڑھتے رہنے پر انہیں کئی بجھے ہوئے الاؤ دکھائی دیے، کہیں کہیں ایسے خالی ڈبے اور گتے کے خالی پیکٹ نظر آئے جن میں کھانا پیک کیا جاتا تھا۔ ان سراغ رسانوں نے خفیہ ایجنسیوں کو اطلاع دی، ان ایجنسیوں نے امریکہ تک یہ خبر پہنچائی۔ پھر تھائی لینڈ کمانڈوز کے لیڈر نے موبائل فون کے ذریعے فوج کے اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا، اس سے درخواست کی کہ فوج کا ایک حصہ اس جنگل کی طرف بھیجا جائے۔ پالپوٹ یہیں اطراف میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، جنگلی جانور کا خطرہ نہیں تھا، زہریلے سانپوں اور بچھوؤں سے بچنے کے لیے بھی مکمل انتظامات کے ساتھ آئے تھے۔ آگے بڑھتے رہنے کے دوران جب ایک سراغ رساں اور 2 کمانڈوز بارودی سرنگ کا شکار ہوئے تب وہ محتاط ہو کر جہاں تھے وہیں رک گئے۔ انہوں نے بارودی سرنگوں کا سراغ لگانے والے ماہرین کو بلایا۔ ایسے وقت سونیا، پارس اور پورس کے علاوہ تیجپال کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ان سب کے دماغوں میں تھے۔ ان سب نے پالپوٹ کو ڈھونڈ نکالنے کی بڑی جدوجہد کی۔ گھنے جنگلوں میں تکالیف اٹھاتے اٹھاتے بالآخر وہ اس کے خفیہ اڈے تک پہنچے
تو وہاں ویرانی تھی، اگرچہ وہاں اس کی موجودگی کے آثار ملے لیکن وہ نہ ملا۔ پورس نے کہا مما یہ پہلا شخص ہے جو ٹیلی پیتھی نہیں جانتا لیکن بڑی کامیابی سے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ سونیا نے کہا وہ آج نہیں تو کل ضرور ہاتھ آئے گا، لیکن اس وقت تک یہ بات تشویشناک ہے کہ امریکہ ان 3 ممالک تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور لاؤس میں ان کی مدد کرنے کے بہانے اپنے فوجی ماہرین اور فوجی جوانوں کو بلا کر چھوٹے چھوٹے فوجی اڈے قائم کرتا رہے گا۔ فارس نے کہا حالات ایسے ہیں کہ تینوں ممالک کے حکمران اور عوام فوجی امداد کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھیں گے، کیونکہ وہاں ان کی وجہ سے کمیونسٹ گوریلے ان تینوں ممالک سے فرار ہونے پر مجبور ہوتے رہیں گے۔ پورس نے کہا انہیں یہ بھی یقین ہوگا کہ امریکی فوجی ہی پال پوٹ اور اس کی مٹھی بھر گوریلا فائٹروں کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ سونیا نے نیلما کی حیثیت سے امریکی فوج کے اعلیٰ افسر کو مخاطب کیا اور کہا میں تمہاری چال بازی سمجھ گئی ہوں، تم پال پوٹ کو میرے حوالے کرنے کے بہانے اپنے فوجی تینوں ممالک میں پھیلانا چاہتے ہو، لیکن میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ تم ان 3 ممالک کی فوجوں کو ہتھیار سپلائی کر سکتے ہو لیکن اپنی فوج یہاں نہیں اتار سکو گے۔ اعلیٰ افسر نے کہا ہم تمہارے مطالبے کے مطابق پال پوٹ کو جلد ہی تمہارے حوالے کرنے والے ہیں، اس کے بعد بھی تمہاری وہاں موجودگی پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں۔ تمہیں بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہت پہلے کہہ چکی ہوں یہاں میں مستقل طور پر رہنا چاہتی ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں کسی پرانے دشمن کو ادھر کا رخ نہ کرنے دوں۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تم ہمیں آزما کر دیکھ لو، بلکہ دیکھ رہی ہو کہ جو تم کہتی ہو وہ ہم کرتے ہیں۔ تمہارے مطالبے کے مطابق پال پوٹ کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، مجھ پر احسان نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں ایک ہی بات جانتی ہوں کہ تم یہاں فوجی اڈا نہیں بناؤ گے، حالات کا تقاضا ہے کہ ہماری فوج وہاں موجود رہے۔ تم اعتراض کرو گی تب بھی ہمیں یہی کرنا ہوگا، حالات ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ لاؤس، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ تینوں ممالک کے حکمران بھی یہی چاہتے ہیں، تو پھر اپنی فوجوں کو ان ممالک میں بھیجنے سے پہلے دیکھو کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اس نے اعلیٰ افسر سے رابطہ ختم کیا، پھر علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹے تم ان امریکی 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بابا صاحب کے ادارے کے سراغ رسانوں کے حوالے کر دو۔ ان سراغ رسانوں سے کہو کہ ان 6 افراد پر دوبارہ تنویمی عمل کر کے ان کے دماغوں میں یہ نقش کر دیں کہ وہ امریکہ کے بدترین دشمن ہیں اور اب آزاد اور خود مختار ہیں۔ وہ 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے یعنی آندرے اور اس کے 5 ساتھی امریکہ سے دور یورپ کے 5 مختلف ممالک میں تھے۔ سونیا کی ہدایت کے مطابق بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے اور ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں نے ان 5 کے دماغوں پر دوبارہ تنویمی عمل کیا۔ یہ بات ان کے ذہن میں نقش کر دی کہ وہ امریکہ کے بدترین دشمن ہیں۔ وہ امریکی کابرین سے جب بھی رابطہ کریں گے تو دشمن بن کر کریں گے۔ سونیا نے دوسرے دن امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا، پھر کہا تم لوگوں کو یاد ہوگا کہ آندرے نے مجھ سے خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کی تھی اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ گئی تھی اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی، پھر اس کے ذریعے دوسرے 5 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں میں بھی پہنچ چکی تھی۔ میری بات ماننے سے انکار کیا تھا، اب اس کے نتیجے میں اپنے ان 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تلاش کرو۔ میں نے انہیں ٹریپ کر کے دوسرے ملکوں میں پہنچا دیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا نہیں تم ہمیں اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچاؤ گی، ہمارے 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا قیدی نہیں بناؤ گی۔ میں بنا چکی ہوں، تم میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں کیسے تصدیق کروں؟ میرا ان سے کبھی رابطہ نہیں رہتا، وہ خود ہی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں ان سے کہتی ہوں وہ تم سے رابطہ کریں گے۔ علی اب تک آندرے بن کر امریکی کابرین سے رابطہ کیا کرتا تھا، پہلی بار خود آندرے نے امریکی فوج کے اعلیٰ افسر کو مخاطب کیا، ہیلو میں آندرے بول رہا ہوں، سنا ہے آپ مجھ سے اور میرے 5 ساتھیوں سے باتیں کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ نیلما نے جو کچھ مجھ سے کہا ہے کیا وہ درست ہے؟ اگر درست نہ ہوتا تو میں یہاں کیسے آتا؟ ابھی نیلما دیوی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے تم اس کے معمول بن چکے ہو۔ صرف میں ہی نہیں، میرے 5 ساتھی بھی اس کے جانثار بن چکے ہیں۔ اعلیٰ افسر چند لمحوں تک سکتے میں رہا، پھر جلدی تمام اکابرین سے رابطہ کرنے لگا، انٹرلنک ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کے ذریعے ان سے کہنے لگا نیلما ہمیں زبردست نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس نے پہلے بیزون کو ٹریپ کیا، اب اس نے آندرے اور اس کے 5 ساتھیوں کو اپنا معمول اور تابع بنا لیا ہے۔ اس وقت آندرے میرے دماغ میں موجود ہے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا یہ ہمارے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ جب بھی ہم اپنے ملک میں ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرتے ہیں وہ رفتہ رفتہ یا تو باغی ہو جاتے ہیں یا دوسروں کے غلام بن جاتے ہیں۔ ایک اور حاکم نے کہا ہم آندرے سے درخواست کریں گے کہ وہ اگر اپنے ہوش و حواس میں ہے اور اس پر نیلما کا پوری طرح اثر نہیں ہے تو اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے فوراً ہمیں اپنے اور اپنے 5 ساتھیوں کے موجودہ پتے ٹھکانے اور فون نمبر بتائیں، ہم ان سب کو نیلما کے اثر سے نکال لائیں گے۔ ان کی باتوں کا جواب نہیں ملا۔ اعلیٰ افسر سے پوچھا گیا کیا آندرے تمہارے دماغ میں موجود نہیں ہے؟ وہ بولا پتہ نہیں، میں خیال خوانی کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا ہوں، وہ شاید چلا گیا
گیا ہے اس لیے خاموش ہے۔ ایک فوجی افسر نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا نیلما ہم سے ایسی دشمنی کیوں کر رہی ہے؟ اعلیٰ افسر نے کہا، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی فوجیں تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور لاؤس میں نہ پہنچائیں۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ جب ہم اس کی وہاں موجودگی پر اعتراض نہیں کر رہے تو اسے بھی ہماری فوجوں کی وہاں موجودگی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تب اس نے کہا تھا کہ ہماری فوجوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ زبردست نقصان پہنچائے گی۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا، کیا وہ اسی طرح ہمیں نقصان پہنچاتی رہے گی؟ اس کے خوف سے ہم بہترین موقع گنوا دیں گے اور اپنی فوجوں کو ان 3 ممالک کی طرف روانہ کر دیں گے۔ کئی فوجی افسران نے کہا، ہم ضرور اپنی فوجیں وہاں بھیجیں گے۔ اس طرح خوفزدہ ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ اس کے آگے گھٹنے ٹیک دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آئندہ کبھی جمہوریہ چین کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے وہاں موجود نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ افسر کے نام ایک فیکس آیا۔ اس نے اس پر ایک نظر ڈال کر کہا، یہ ایک فیکس آرمی ہیڈ کوارٹر سے لیزی گارڈ نے بھیجا ہے، میں اسے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ لیزی گارڈ نے لکھا تھا، آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ نیلما نے ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے لیکن ہم اس کے سامنے مجبور اور بے بس نہیں ہیں۔ آپ کے 3 فرما بردار ٹیلی پیتھی جاننے والے تیج پال کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ J3 بھی آپ کے تابع ہیں، انہوں نے مجھے آپ تک پہنچایا تھا۔ ایک اور خوشخبری سناؤں کہ 3J نے موقع پاتے ہی کینی پال پر بھی تنویمی عمل کیا ہے۔ اس کے دماغ کو مکفل کر چکا ہے، نیلما اس کے بھی دماغ میں نہیں پہنچ سکے گی۔ آندرے نے براہ راست نیلما سے گفتگو کر کے غلطی کی تھی، اس کے ذریعے وہ باقی 5 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں میں پہنچ گئی تھی۔ اس طرح ہمیں ان 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محروم ہونا پڑا۔ پھر بھی آپ حساب کریں، آپ کے پاس 3J کا اضافہ ہوا ہے، پھر میں ہوں اور کینی بال ہے۔ اس طرح ہم 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے آپ لوگوں کی زبردست قوت بن کر رہیں گے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ نیلما کو کبھی ہماری آواز اور لب و لہجہ سننے کا موقع نہیں دیں گے۔ اعلیٰ افسر نے اس فیکس کو پڑھ کر سنایا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، ہمارے 3J اور لیزی گارڈ نے بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمیں 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا ہاتھ سے نکل جانے کا بہت صدمہ ہو رہا تھا، ان کی اس کارکردگی کے باعث یہ صدمہ کم ہو گیا ہے۔ ایک فوجی افسر نے کہا، اب ہمیں جلد سے جلد ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ تھائی لینڈ میں نیلما کی برتری ختم ہوتی جائے۔ اگر ہم اسے وہاں سے جانے پر مجبور نہ کر سکے تب بھی کچھ ایسے کرنا چاہیے کہ نیلما بھی ہماری طرح بے شمار مسائل میں گرفتار ہوتی رہے۔ لیزی گارڈ اور 3J ان اکابرین کے دماغوں میں رہ کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اس پر انہوں نے فیکس کے ذریعے جواب نہیں دیا، بلکہ وہ کچھ ایسا کام کر رہے تھے جسے رازداری میں رکھنا ضروری تھا۔ اگر وہ اسے ظاہر کر دیتے تو اندیشہ تھا کہ ان کے دماغوں سے نیلما کو بہت کچھ معلوم ہو جاتا۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ تمام امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں 3J نے سب سے زیادہ ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ اب تک روپوش رہنے میں کامیاب رہے تھے اور دشمن انہیں تلاش کرنے اور انہیں ٹریپ کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے تھے۔ اب وہ لیزی گارڈ اور کینی بال کو اپنے زیر اثر لا کر بڑی رازداری سے کچھ ایسے کام کر رہے تھے جس کے نتیجے میں آگے چل کر امریکہ کو نیلما یعنی سونیا کے سامنے جھکنا نہ پڑتا۔ بابا صاحب کے ادارے سے ملنے والی ہدایات کے مطابق سونیا تھائی لینڈ سے پیرس چلی گئی تھی اور اب ثانی اس کی جگہ نیلما بننے کے لیے آ رہی تھی۔ پارس اور پورس بینکاک کے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ انہوں نے خیال خانی کے ذریعے ثانی سے رابطہ کیا تھا اور پوچھا تھا وہ کس فلائٹ سے آ رہی ہے۔ اس نے کہا تھا، میں کس فلائٹ سے آ رہی ہوں یہ نہیں بتاؤں گی، لیکن آج صبح سے شام تک جتنی فلائٹس بینکاک پہنچ رہی ہیں ان میں سے کسی ایک فلائٹ میں ضرور ہوں۔ پورس نے کہا، ثانی تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا تم یہاں پہنچو گی تو ہم تمہیں پہچان نہیں سکیں گے؟ بالکل نہیں، تم تو پھر میرے دیور ہو، میرا مجازی خدا بھی مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ پارس نے کہا، تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، اس چیلنج کا اصل مقصد یہ ہے کہ دور رہ کر دیکھتی رہوں گی کہ میری غیر موجودگی میں تم کس حد تک شرافت سے زندگی گزار رہے ہو، اور پورس کو بھی تم نے آدمی بنایا ہے یا نہیں۔ پورس نے کہا، ثانی ذرا زبان سنبھال کر بولو، کیا میں آدمی نہیں ہوں جو پارس مجھے آدمی بنائے گا؟ یہ تو میں آ کر ثابت کروں گی کہ تم دونوں کیسے بغلا بغت بن کر رہتے ہو۔ پورس نے کہا، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، تم وعدہ کرو اگر میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا تو تم یہاں رہنے کے دوران میں صرف اپنے پارس کو لگام دیتی رہو گی اور میرا پیچھا چھوڑ دو گی، میرے خلاف جاسوسی نہیں کرو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں پارس تم سن رہے ہو، اگر پورس نے مجھے ڈھونڈ نکالا تو میں دن رات صرف تم پر مسلط رہوں گی اور وہ آزاد پنچھی کی طرح کھلی فضاؤں میں اڑتا رہے گا، تم اسے حسرت سے دیکھتے رہو گے۔ میں اتنا نادان نہیں ہوں، پورس کو موقع ہی نہیں دوں گا کہ وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے۔ یہ ثانی بڑی چالاکی سے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ میں اسے ڈھونڈتا رہوں گا اور تم میری تلاش کو ناکام بناتے رہو گے، اور یہ ہم دونوں کو رسا کشی میں الجھا کر روپوش رہنے میں کامیاب ہوتی رہے گی۔ کیوں
ثانی، تم یہاں آنے سے پہلے ہی مکاری دکھا رہی ہو۔ اسے میری مکاری سمجھو یا محبت، میں تم دونوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آ رہی ہوں۔ تم یہاں نیلما بن کر اپنے فرائض ادا کرنے آ رہی ہو۔ میرے فرائض یہ بھی ہیں کہ اپنے میاں کو جلیبی کی طرح پیچیدہ نہ رہنے دوں، بانس کی طرح سیدھا رکھوں۔ تم نے پورس سے تو یہ طے کر لیا کہ وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، تو تم انعام کے طور پر اسے آزاد رہنے دو گی۔ مجھ سے بھی یہ طے کرو کہ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا تو مجھے کیا انعام ملے گا۔ کیوں خواہ مخواہ شرط لگا رہے ہو؟ مجھے ڈھونڈ نہیں سکو گے؟ بھائی ڈھونڈ نہیں سکوں گا، لیکن شرط لگانے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، تم مجھے ڈھونڈ نکالو گے تو میں ہر روز تمہیں 6 گھنٹے کی آزادی دے دیا کروں گی، اور کبھی خیال خانی کے ذریعے بھی تمہارے خلاف جاسوسی نہیں کروں گی۔ ان تینوں کے درمیان یہ طے پا گیا۔ یہ ایک طرح کی آنکھ مچولی کا کھیل بھی تھا۔ وہ چھپتی رہتی اور دونوں بھائی اسے تلاش کرتے رہتے۔ یہ آنکھ مچولی 3 بچے نہیں کھیل رہے تھے، 3 غیر معمولی ذہانت رکھنے والے کھیل رہے تھے۔ وہ اپنی ذہانت سے اور چالاکی سے اسے تلاش کرنے والے تھے، اور وہ اپنی چالاکی سے روپوش رہ کر ان کے لیے چیلنج بننے والی تھی۔